اسٹوڈنٹس، آج ہم سیکھیں گے اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے کون سے جملے آپ اپنی روٹین لائف میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آبویسلی فرسٹریشن زیادہ ہو گیا ہوا ہے ہماری لائف میں، اور ہمارے جو لینگویج ہے اس میں بھی اسی طرح سے تبدیلیاں آئی ہیں، اور ہمارے جو اینگر کی جو ایکسپریشن ہے وہ بھی زیادہ ہو گیا ہوا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی اینگری ہوں گے اور آپ ہی ان جملوں کو یوز کریں گے۔ سم ٹائمز دوسرے لوگ بھی آپ سے اس طرح کے جملوں میں اپنے غصے کا اظہار کر سکتے ہیں، تو اس کا علم ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے سیکھتے ہیں کہ کون سے وہ روٹین لائف کے جملے ہیں جن کے ذریعہ سے غصے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ Stay in your limits. Stay in your limits ہم تب کہتے ہیں جب کوئی آدمی اپنی حد پار کر رہا ہے، یا آپ کی برداشت سے باہر ہو رہی ہے اس کی بات، تو پھر آپ اسے کہتے ہیں اپنی حد میں رہو بھائی، اس سے آگے کراس نہ کرنا، بس کافی ہو گیا۔ Stay in your limits. Hold your tongue. Hold your tongue آپ اس کو تب کہتے ہیں کہ جب آدمی کی زبان آپ کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ اس کو نہیں بولنا چاہیے، اور ایسے الفاظ جو بدتمیزی والے الفاظ کو یوز کر رہا ہو، تو پھر آپ کو یہ بولنا پڑے گا ہولڈ یور ٹنگ، اپنی زبان بند رکھو۔ شٹ یور ماؤتھ، شٹ یور ماؤتھ اپنا منہ بند رکھو، یہ بھی ہولڈ یور ٹنگ اپنی زبان بند رکھو کی طرح ہی شٹ یور ماؤتھ اپنا منہ بند رکھو۔ ہاں، تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنی زبان میں پہلے والے جملے میں جب بات کر رہا ہو تو آپ وہاں اس کو درمیان میں روک سکتے ہیں۔ شٹ یور ماؤتھ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بول رہا ہے، آپ نے اس کو وہاں بھی روک دیا، اور ایک آدمی اپنی بات شروع کرنے جا رہا ہے، وہاں بھی اس کو روک سکتے ہیں کہ بھئی بولنا مت، بات شروع ہی نہ کرو، شٹ یور ماؤتھ۔ تو یہ دو سچویشنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مائنڈ یور لینگویج، مائنڈ یور لینگویج بھی سامنے والے کو یہ تنبیہ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی تم اپنی زبان کا خیال رکھو، تم کیا بات کر رہے ہو سوچ سمجھ کے بات کرو، سوچ سمجھ کے بات کرو۔ مائنڈ یور لینگویج یعنی تمیز سے بات کرو، بدتمیزی نہ کرو۔ What brings you here؟ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ What brings you here؟ کیا لینے آئے ہو؟ Don't mess with me، مجھ سے پنگا مت لینا۔ یہ آپ آج کل ایسا لفظ یوز کرنا پڑا کیونکہ یہ ہماری اب زبان کا حصہ ہے، بہت سارے لوگ یہی استعمال کر رہے ہیں نوجوان ہمارے۔ تو ڈونٹ میس ود می یعنی میرے ساتھ جھگڑا مت کرنا، میرے ساتھ الجھنا مت، میرے ساتھ اپنا کو مسئلہ مت بنانا، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تو یہ ہے ڈونٹ میس ود می، یہ وارننگ ہوتی ہے کسی کے لیے، وارن کر رہے ہو آپ اس کو، ڈونٹ میس ود می۔ یو آر میسنگ ود اے رانگ پرسن، یہ بھی اسی ٹائپ کا جملہ ہے کہ بھائی ڈونٹ میس ود می، کہ تم غلط بندے سے پنگا لے رہے ہو یا غلط آدمی سے، یعنی کہ بھائی میرے ساتھ اگر تم نے مسئلہ کیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اور اگر اپنے علاوہ آپ کسی اور کے حوالے سے بھی کسی کو سمجھا رہے ہیں کہ یار اس آدمی سے تم لڑائی جھگڑا مت مول لینا، تو پھر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یو آر میسنگ ود اے رانگ پرسن، یہ وارننگ ہوتی ہے جی۔ I'll teach you a lesson، میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا، یعنی میں تمہیں سبق سکھا دوں گا، یعنی کہ تمہیں تمہاری غلطی کی سزا دے دوں گا۔ I'll teach you a lesson، I'll teach you a lesson۔ What you are، تم ہو کیا چیز، What you are، تم ہو کیا چیز۔ جب ہم سامنے والے کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی تم میرے لیے کچھ نہیں ہو، میں تمہیں کچھ نہیں سمجھتا، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کچھ ہو تو ثابت کرو، تم ہو کیا، تمہاری اوقات ہی نہیں ہے اتنی، یہ ہم بولتے ہیں واٹ یو آر۔ ہو ڈو یو تھنک یو آر، تم خود کو سمجھتے کیا ہو،
اس کا مطلب ہے کہ ہم سامنے والے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے تم کچھ نہیں ہو، یو ڈونٹ ہیو اینی ویلیو، کہ تم ہو کیا چیز میرے لیے، سو ہو ڈو یو تھنک یو آر. یا ہم کسی کو غصے میں یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم اپنی دکھا لو اوقات، تم کتنا غصہ کر لو گے، کتنی پاور ہے تمہاری، دکھا لو، ہو ڈو یو تھنک یو آر. تو یہ 2-3 سینسز میں استعمال ہوتا ہے. I'll break your teeth، میں تمہارے دانت توڑ دوں گا. یہ آپ اپنی پاور کو بتا رہے ہیں کہ بھائی میں بہت پاورفل ہوں، میں تمہیں سبق سکھا دوں گا، تمہیں ٹھیک کر دوں گا. I'll break your teeth، تمہارے دانت توڑ دوں گا. یہ ہے جی اس کا مطلب. What the hell you are doing، یہ کیا کر رہے ہو. یہ ہم تب بولتے ہیں جب ہم آدمی کے کسی کام سے خوش نہیں ہیں، ہمیں ہماری مرضی کے مطابق کوئی آدمی کام نہیں کرتا، ہمیں پرمیشن نہیں لی، کوئی کر رہا ہے اور ہمیں ایک دم سے دیکھتے ہیں اور ہم انہیپینس شو کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو. واٹ دا ہیل یو آر ڈوئنگ. سو واٹ، پھر کیا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی کوئی ٹینشن نہیں ہے، سو واٹ، ہاں وہ یہ کر دے گا یہ کر دے گا، سو واٹ یعنی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کر لے جو کرنا ہے اس نے. سو واٹ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر کیا. سو واٹ کی طرح واٹ ایور، میری جوتی سے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ بھی آپ تبھی غصے میں ایکسپریس کرتے ہیں. واٹ ایور، یار جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میری جوتی جانے. یہ تب آپ ایکسپریس کرتے ہیں. ڈونٹ گیٹ آن مائی نروس، میرا سر نہ کھاؤ. یہ تب ہم کہتے ہیں کہ جب آپ ایک آدمی سے بہت تنگ ہیں، وہ کچھ ایسی باتیں کر رہا ہے، کوئی ایسے سوال کر رہا ہے جس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ اس وقت وہ آپ سے اس طرح کے فضول باتیں کرے یا فضول سوال کرے، تو پھر آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کر کے اس کو کہتے ہیں ڈونٹ گیٹ آن مائی نروس، میرا سر نہ کھاؤ، جاؤ یہاں سے. یہ بھی وارننگ. ڈونٹ گیٹ آن مائی نروس کے بعد ہم کہتے ہیں ڈونٹ گیٹ ان مائی وے، کہ میرے راستے میں مت آنا. یہ ہم وارن کر رہے ہیں کسی کو کہ بھائی جو بھی کام میں کر رہا ہوں مجھے انٹرپٹ مت کرنا یا رکاوٹ بننے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. ڈونٹ گیٹ ان مائی وے. آئی وونٹ اسپیئر یو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. یہ ہم تب کرتے ہیں کہ بھائی معافی کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ تب وارننگ دی جاتی ہے. آئی وونٹ اسپیئر یو، میں نہیں تمہیں چھوڑوں گا، تو تیار ہو جاؤ اب میرے قہر کے لیے. آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی جب آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے کسی چیز میں، کسی آدمی کی بات میں یا کسی کام میں، تو پھر آپ کہتے ہیں آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم. اسٹاپ یلنگ ایٹ می، کوئی آدمی آپ پہ بات کر رہا ہے، گھر میں بات ہو رہی ہے، فرینڈس میں بات ہو رہی ہے، اور آپ اس کو روکنا چاہ رہے ہو کہ بھائی چیخو مت، میرے اوپر مت چیخو. اسٹاپ یلنگ ایٹ می، میرے اوپر چیخنا یا چلانا بند کرو. یہ آپ سامنے والے کو روکتے ہیں. پھر کانورسیشنز میں وارننگ، آپ کہتے ہیں ناؤ آئی لوز مائی ٹیمپر، اب میرا دماغ گھوم جائے گا، اب تم نے کوئی ایک اور بات کی یا تم نے یہ حرکت دوبارہ کی یا ابھی کچھ کیا تو آئی لوز مائی ٹیمپر. یہ وارننگ ہی ہوتی ہے کسی کو کہ بھائی سدھر جاؤ، رک جاؤ. آئی لوز، الفاظ الگ الگ ہیں، الفاظ الگ اس لیے ہیں کہ آپ آبویسلی ہر جگہ پہ ایک طرح کے الفاظ اور ہر انسان سے اور ہر سچویشن میں ایک طرح کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے یہاں پہ الگ الگ الفاظ میں بات کی گئی ہے. ڈونٹ گیٹ میڈ ایٹ می، میرے اوپر غصہ مت کرو، کہ میرا ہی قصور مت سمجھنا. ڈونٹ گیٹ میڈ ایٹ می، میرے اوپر غصہ مت کرو، میرا کوئی قصور نہیں ہے. ٹو ہیل ود یو، بھاڑ میں جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے.
गेट आउट ऑफ माई साइट. गेट आउट ऑफ माई साइट यानी मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे नज़र ना आना, अब मैं तुम्हें ना यहाँ देखूँ, चले जाओ यहाँ से. गेट आउट ऑफ माई साइट. ये तब आप इस्तेमाल करते हैं जब आप चाह रहे हैं कि सामना आदमी आपके सामने से चला जाए. डू वट एवर यू वॉन्ट, मुझे मत पूछना. ठीक है, ये दो तरह से होता है इस्तेमाल. जैसे आपसे कोई बंदा परमिशन ले रहा है, बार बार को बच्चा तंग कर रहा है, आप उसे कहते हैं डू वट एवर यू वांट. कोई दोस्त तंग कर रहा है, आप कहते हैं यार जो मर्ज़ी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डू वट एवर यू वांट. दूसरी सिचुएशन ये है, आपकी नाराज़गी है, लड़ाई है, और आप सामने वाले आदमी को कहते हैं भाई डू वट एवर, जो होंदा ही कर ला है. राइट, जो होता है कर लो, मुझे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो ये दो सिचुएशंस में डू वट एवर यू वांट. ओवर माई डेड बॉडी. ओवर माई डेड बॉडी, मेरी लाश पर से गुजर के ये काम करना पड़ेगा. दैट मीन्स कि भाई ये आखिरी लिमिट है, इसके बाद मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगा. ओवर माई डेड बॉडी के अब मेरी लाश पर से ही, मुझे ख़त्म करके ही, दैट इज़ माई फाइनल वर्ड. तुम्हें कुछ भी नहीं करने की परमिशन. ये एक मना करने का, वार्निंग करने का एक तरीका होता है. स्टूडेंट्स, आप कुछ पूछना चाहें हमसे, कोई आपके जहन में सवाल हो इस वीडियो के बारे में, कोई मशवरा हो, आप कमेंट्स में दे सकते हैं. हमारे ईमेल, कॉल, टेक्स्ट, व्हाट्सएप आपके पास मौजूद है, यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा. आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों के लिए जो लोग अपनी अंग्रेज़ी को सीखना, इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, बट वो लोग रेगुलर क्लासरूम में या प्रॉपर नहीं सीख पा रहे. तो ये वीडियो उनकी हेल्प कर सकती है. थैंक यू.